اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے سیغے اور ان کی گردانیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے پارے کے اندر جتنے بھی سیغے تھے تقریباً 620 سیغے تھے، ان کی وضاحت کی، 620 سیغے بیان کیے، ان کی گردانیں بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اندر جتنے سیغے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ ہم وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سیغے بھی اور ان کے جو حروف کبیرہ یعنی حرف کبیر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سورہ آل عمران کے 8 سیغے اور ان کی گردانیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آج سے جو ہم سیغے بتائیں گے تو ان میں جو ہے وہ افعال متصرفہ بھی ہوں گے اور اسماء متصرفہ بھی ہوں گے۔ یعنی جیسے اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کی گردان حرف کبیر چلتی ہے، حرف کبیر ہوتی ہے، تو اس میں فاعل اور فعل، امر، نہی، تو یہ سب انشاءاللہ جو بھی آئیں گے سب کی گردانیں اور سیغے انشاءاللہ ان کی وضاحت کی جائے گی۔ سورہ آل عمران کے سیغے بتانے سے پہلے سورہ آل عمران کا تھوڑا سا تعارف کراتا جاؤں۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی ہے۔ جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اس سورت کو، اور جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہو اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورت ہے، یعنی پہلی سورت فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، تو یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ تیسری ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں آخر 9ویں پارے کے 3 پاؤں سے تقریباً وہ شروع ہوتی ہے، تو یہ نزول کے اعتبار سے سورہ آل عمران سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ پھر سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت عمران کے بیوی اور بچوں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، اس لیے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ عمران کون ہے؟ حضرت عمران حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے ابو جان ہیں، والد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نانا ہیں، تو اس لیے اس سورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں وہ 200 ہیں اور تقریباً 20 رکوع ہیں سورہ آل عمران کے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو سب سے پہلا سیغہ آتا ہے وہ ہے نزلہ۔ اس کا ترجمہ ہے اس نے نازل کیا۔
نزلہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، سے اقسام میں فعل، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں یہ صحیح، اسباب تفعیل اس کے اصلی حروف ہیں نون زا لام۔ نزلہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے نزل نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلت نزلنا۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے مصدقن، مصدقن یہ اس میں فاعل ہے تو ہم اس میں فاعل بھی بتائیں گے، اس میں مفعول آئے گا تو وہ بھی بتائیں گے، ماضی مضارع امر نہیں، اسماء افعال اسماء متصرفہ اور افعال متصرفہ یہ سب انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ مصدقن یہاں پر چونکہ مفعول بن رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اس پر جو ہے وہ زبر ہے، تنوین ہے، دو زبر ہیں، تو مصدقن اس کا ترجمہ ہے تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والا، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ کتاب بھی مذکر ہے تو یہ بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال مصدقن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، سے اقسام میں اسم ہے، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں یہ صحیح، اسباب تفعیل اس کے اصلی حروف ہیں صاد قاف، صاد دال قاف۔ مصدقن یہ اس میں فاعل کا پہلا صیغہ ہے تو اس کی صرف کبیر اس طرح آئے گی مصدقن مصدقانی مصدقون مصدقتن مصدقتان مصدقاتن۔ اس کے بعد صیغہ رہا ہے انزلہ، اس کا ترجمہ ہے اس نے نازل کیا۔ انزلہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، سے اقسام میں فعل، شش اقسام میں ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں یہ صحیح، اسباب افعال اس کے اصلی حروف ہیں نون زا لام۔ انزلہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے انزلہ انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتن انزلت انزلنا۔ اس کے بعد صیغہ پھر یہی ہے انزلہ، تو اس کی وضاحت ابھی گزر گئی ہے۔ تو پہلے ذکر ہوا نزلہ، نزلہ علیک الکتاب، اللہ پاک نے آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ اچھا اب یہ ہے انزلہ، نزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا، انزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نزلہ ہے وہ تنزیل سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج نازل کرنا، آہستہ آہستہ نازل کرنا، اور انزلہ اس کا یہ ہے انزال سے ہے، اس کا معنی ہے یک بارگی نازل کرنا۔ چونکہ قرآن پاک بتدریج نازل ہوا اس لیے وہاں پر نزلہ استعمال کیا گیا، اور تورات اور انجیل یہ کتابیں یک بارگی نازل ہوئیں، اس لیے ان کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے انزلہ۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے کفرو، اس کا ترجمہ ہے ان سب نے کفر کیا۔ کفرو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، سے اقسام میں فعل، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، اسباب نصر ینصرو اس کے اصلی حروف ہیں کاف فا را۔ کفرو ماضی کا صیغہ، اس کا پہلا صیغہ آتا ہے کفرہ، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے کفرہ کفرہ کفرو کفرت کفرتا کفرنا کفرتا کفرتما کفرتم کفرتے کفرتما کفرتنا کفرتو کفرنا۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے لا یخفا، اس کا ترجمہ ہے نہیں پوشیدہ ہوتی، نہیں پوشیدہ ہوتی۔ لا یخفا، یہاں پر لا یخفا کا جو فاعل ہے وہ ہے شیئن، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کوئی بھی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، اللہ پر بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو لا یخفا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع منفی معروف ہے، سے اقسام میں فعل، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں ناقص یائی ہے، اسباب سامع یسمع اس کے اصلی حروف ہیں خا فا یا۔ تو لا یخفا مضارع کا پہلا صیغہ ہے، مضارع منفی کا، تو اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے لا یخفا لا یخفیان لا یخفون لا تخفا لا تخفیان لا یخفین لا تخفا لا تخفیان لا تخفون لا تخفین لا تخفیان لا تخفین لا اخفا لا نخفا۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے یصورکم، جو صیغہ بنے گا وہ ہے یصورو،
یصور اس کا ترجمہ ہے وہ شکل بناتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے۔ یصور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مزید، فی 7 اقسام میں اجوف واوی اسباب تفعیل، اس کے اصلی حروف ہیں صاد، واو، را۔ صور یصور تصویر۔ یصور مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے، یصور یصوران یصورون تصور تصوران یصورنا تصور تصوران تصورون تصورین تصوران تصورنا اصور نصور۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے یشاء۔ یشاء اس کا ترجمہ ہے وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ یشاء صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے، 6 اقسام میں فعل، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں اجوف یائی اور محموز اللام۔ شایع اس کے اصلی اسباب فاتح یفتح، اس کے اصلی حروف ہیں شین، یا، حمزہ۔ شایع یش یاء، تو یہ پھر تعلیل ہو کے بنا شاء یشاء۔ یشاء یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اس کی صرف کبیر اس طرح آتی ہے، یشاء یشاءان یشاؤون تشاء تشاءان یشاءنا تشاء تشاءان تشاؤون تشائین تشاءان تشاءنا اشاء نشاء۔ آج ہم نے 8 صیغے اور ان کی گردانیں سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پورے پہلے پارے کے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 620 صیغے اور ان کی گردانیں ہم نے سیکھنے کی وہاں پر کوشش کی تھی۔ تو ان صیغوں میں صحیح کے صیغے بھی تھے، محموز کے، مضاف، ثلاثی، رباعی، اور مثال واوی یائی، اجوف یائی، واوی یائی، اور ناقص واوی اور یائی، لفیف مقرون مفروق، سب اس میں یہ صیغے مکس تھے، مختلف تھے، تو سب کو ہم نے جو ہے وہ سب کی ہم نے وضاحت بھی کی ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کے 8 صیغے سیکھنے کی کوشش کی ہے، نئے صیغوں کے ساتھ، دوسرے صیغوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔